السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا دی اسکالر سائنس کالج میں خوش آمدید۔ آپ کا ٹیچر محمد عظیم اسلامیات پڑھانے کے حوالے سے آج سب سے پہلے انشاءاللہ ہم اللہ رب العزت کے کلام سے ابتدا کریں گے، اور اس میں تلاوت سب سے پہلے مختصر سی آیت میں آپ کے سامنے کر دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، صدق اللہ العظیم۔ آیت کے تلاوت کرنے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ بیٹا، پہلے دن یہ بات آپ کو بتا دوں کہ قرآن پاک سے ہم نے ابتدا کیوں کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل امر ذی بال لم یبدأ علیہ بسم اللہ وہو ابتر، ہر وہ کام جو اللہ کے نام سے بسم اللہ سے نہ شروع کیا جائے وہ دم بریدہ ہوتا ہے، اس میں برکت نہیں ہوتی۔ اور جب کسی بھی کام کی ابتدا اللہ رب العزت کے نام سے شروع کی جائے تو اللہ رب العزت کی تائید، نصرت، مدد، برکت، رحمت اس میں شامل ہو جاتی ہے۔ تو آج سب سے پہلے ہم پیپر کا مضمون کا تعارف جو ہے وہ کریں گے، اور اس کے بعد پیپر کا پیٹرن، اور اس کے بعد تھوڑا سا کتاب سے عقائد کے متعلق کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے مضمون کا تعارف۔ مضمون جس کو ہم نے پڑھنا ہے وہ اسلامیات ہے۔ جیسا کہ یہ کتاب بھی میں آپ کو ٹیکسٹ بک دکھا رہا ہوں، اور یہ 11ویں کلاس کی کتاب ہے اسلامیات لازمی۔ اسلامیات بطور اسلامیات اسلام سے بنا ہے، اور اسلام بنا ہے اسلمہ سے۔ تو اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اسلامیات کو ہم کس نیت سے پڑھیں تو ہمیں کیا کیا فوائد ہوتے ہیں۔ اگر ہم اس اسلامیات کو صرف بطور مضمون پڑھیں گے تو اس کے جو ہے وہ 50 نمبر ہوتے ہیں، سالانہ امتحان میں وہ ہمیں 50 نمبر بھی مل سکتے ہیں۔ لیکن اس اسلامیات کو ہم اگر بطور اسلام سیکھنے کے طور پر پڑھیں تو اس کے ہمیں کہاں کہاں فائدے ہوتے ہیں، اس کی یہ میں نے تفصیل۔ انسان کی زندگی کو اگر ہم کچھ مراحل میں تقسیم کریں تو موٹے سے یہ 4 مرحلے بنتے ہیں، جن میں سے ایک دنیا ہے، دوسرا قبر ہے، اور تیسرا میدان حشر ہے، اور چوتھا پل صراط ہے۔ تو ہم اسلامیات کو بطور اسلام سیکھنے کے طور پر پڑھیں گے اس نیت سے۔ کیوں کہ نیت کا جو لفظ میں نے کہا اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ جیسی انسان کی نیت ہوگی ویسا اس کا عمل ہوگا۔ تو اسلامیات کو ہم بطور اسلام پڑھیں گے تو یہ ہمیں کہاں کہاں فائدہ دے سکتا ہے۔ تو یہ جو 4 تقسیم میں نے آپ کے سامنے لکھی ہیں کی ہیں، تو اگر ہم دنیا میں اسلام کے اوپر عمل کریں تو ہمارا معاشرہ رہن سہن کے طور پر جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں اس کے تمام افراد اور ہمارے خاندان کے لوگ، ہمارے آفس کے لوگ، وہ ہماری تعریف کرتے ہیں۔ جب لوگ اسلام کے اوپر کاربند رہنے کی وجہ سے تعریف کرتے ہیں تو پھر اللہ رسول کی نظر میں بھی انسان قابل تعریف بن جاتا ہے، اور دنیا میں بھی عزت مل گئی۔ اگر اس کو ہم اسلام کے طور پر سیکھیں گے تو قبر میں اگر انسان غور کرے تو جب انسان کو مٹی کے نیچے لوگ رکھ کے آ جاتے ہیں تو فرشتے کچھ سوال کرتے ہیں، ان میں سے وہ یہ ہیں، من ربوں کا تیرا رب کون ہے، مادینوں کا تیرا دین کیا ہے، من نبیوں کا تیرے نبی کون ہیں، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس ہستی پاک کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا۔ تو ان سوالوں کا تعلق اسلام سے ہے۔
اگر ہم نے اسلام کے ساتھ وفا کی ہوگی تو قبر میں بھی یہ اسلام ہمیں نفع دے گا۔ اس کے بعد آتے ہیں میدان محشر، جب سارے لوگ میدان حشر میں جو ہے وہ جمع ہوں گے تو اس وقت قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کچھ کے نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، کچھ کے نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ نیکوکار جو ہوں گے ان کے دائیں ہاتھ میں، اور جو گناہ گار ہوں گے، کافر ہوں گے، بدکار ہوں گے، ان کے بائیں ہاتھ میں۔ تو وہاں بھی جس نے آج اپنا جو ہے اسلامیات کو یا اسلام سمجھ کے اس کو پڑھا ہوگا، اسلام سیکھ کے پڑھا ہوگا، تو یہ ہمیں اس وقت بھی ہمارے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں تھمانے کے لیے ہماری عزت افزائی کرے گا۔ اور چوتھا جو مرحلہ ہے وہ پل صراط ہے۔ پل صراط کی تعریف آپ نے سنی ہوگی، بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، عجیب قسم کا یہ راستہ، نیچے جہنم سامنے جنت، اس سے گزرنا ہے۔ تو جو بندہ اسلام سے وابستہ ہوگا یہ اسلام اس کو وہاں بھی فائدہ دے گا۔ اب اسلامیات کو بطور اسلام کی نیت سے، اسلام سیکھنے کی نیت سے اس لیے بھی ہم نے پڑھنا ہے کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے۔ اور دوسری آیت خطبہ حجۃ الوداع میدان عرفات میں جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جبرائیل امین لے کر آئے تو اس آیت میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ آخر سے ترجمہ کروں گا کہ ہم نے اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند کیا۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا زمانہ اقدس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات پڑھ رہے تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب دیکھا کہ عمر تورات پڑھ رہے ہیں، انہوں نے پوچھا کہ اے عمر تم کیوں تورات پڑھ رہے ہو؟ حضرت عمر نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اس میں اچھی اچھی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ سن کر چہرہ انور غصے سے متغیر ہو گیا، تبدیل ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا عمر جب اللہ نے مجھے آخری نبی بنا دیا، قرآن کو آخری کتاب کے طور پہ نازل کر دیا، تو پھر اس کے بعد کسی اور کتاب کی بھی ضرورت نہیں ہے اور کسی اور نبی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو سابقہ ساری کتابوں کی تعلیم اللہ نے قرآن میں رکھ دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں معذرت کی اور ساری زندگی پھر اسلام کے ساتھ وابستہ رہے۔ تو اس لیے ہم نے اسلامیات کو بطور اسلام سیکھنا ہے تاکہ یہ ہمیں ان چار آنے والے کٹھن قسم کے مراحل میں فائدہ بھی دے اور عزت بھی عطا کرے۔ اس کے بعد مضامین کتاب کے جو کتاب کتنے مضامین پر مشتمل ہے، کتاب کے اندر مضامین کی جو فہرست 4 ابواب ہیں، اور ان میں سے پہلا باب عقائد کا ہے، دوسرا اسلامی تشخص کا ہے، تیسرا اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور چوتھا باب جو ہے وہ تعارف قرآن و حدیث ہے۔ اور اس کے ساتھ آخر میں 12 قرآنی آیات بھی ہیں اور 12 منتخب احادیث بھی ہیں۔ تو اب ہم آ جاتے ہیں کہ پیپر کا پیٹرن کیسا ہونا چاہیے۔ تو پیپر کا جو پیٹرن ہے وہ میں اس میں مختصر طور پہ آپ کو اس کا تھوڑا سا ویو بتا دیتا ہوں تاکہ ہم پورا سال اس زاویے سے تیاری کریں کہ تاکہ سالانہ امتحان میں ہمارے نمبر ہمیں 50 کے 50 مل جائیں۔ اور اسلام ویسے بھی ہر جگہ مدد کرتا ہے، تو اسلامیات کو سائنسز مضامین کے ساتھ جو ہے وہ یہ بہت بڑی سپورٹ ہو جاتی ہے۔ اس سے بچوں کی امتحان میں نمبر جو ہے وہ اچھے بن جاتے ہیں، پوزیشن اچھی بن جاتی ہے۔ تو پیپر کا پیٹرن یہ ہے کہ پیپر کل 3 حصوں پہ مشتمل ہوتا ہے۔ پہلے حصے میں جو سیکشن 1 ہوتا ہے اس میں MCQs ہوتے ہیں 10، ان کے 10 ہی نمبر ہوتے ہیں، اور دوسرا حصہ اس میں 3 سوال ہوتے ہیں۔ تو جو دوسرا نمبر سوال ہوتا ہے اس میں 2 آیتیں آتی ہیں، ان جو ہے وہ 12 آیتوں میں سے، ان میں سے ایک آیت کا آپ نے ترجمہ اور تشریح لکھنی ہوتی ہے۔ ترجمے کا 1 نمبر ہے اور تشریح کے 3 نمبر ہیں، یہ کل ملا کے 4 نمبر بن جائیں گے۔ اور تیسرا سوال ہوتا ہے 12 احادیث میں سے 2 حدیثیں آتی ہیں، اور 2 حدیثیں ہر حدیث 2 نمبر کی ہوتی ہے، کوئی آپشن نہیں ہوتی، تو دونوں کرنی ترجمے لکھنے ہوتے ہیں، سلیس ترجمہ، یہ 4 نمبر کے بنتے ہیں۔ اس کے بعد چوتھا سوال 10 مختصر سوال آتے ہیں جن میں سے 8 سوالات کے جواب دینے ہوتے ہیں اور 1 سوال 2 نمبر کا، تو کل جو ہے وہ 8 سوال کریں گے۔ اگر مختصر ٹو دی پوائنٹ ان کے جواب دینے ہوتے ہیں تو یہ 16 نمبر کے بن جائیں گے۔ اور ہے سوم، 3 تفصیلی سوال ہوتے ہیں جنہیں لانگ کویسچن بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ 1 سوال جو ہے وہ 8 نمبر کا ہوتا ہے،
3 سوالوں میں سے 2 سوال کا جواب دینا ہوتا ہے اور یہ کل 16 نمبر کا حصہ بن جاتا ہے۔ کل آپ اگر دیکھیں تو یہ 50 نمبر کے جو ہے وہ کل نمبر ہیں اس کے اسلامیات کے، تو اس اعتبار سے تو اب ہم اپنی کتاب میں جو ہے وہ پہلے حصے کی طرف آتے ہیں۔ پہلے حصے میں آج عقائد کے متعلق ہم بات کریں گے۔ تو عقائد میں یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ عقائد عقیدہ کی جمع ہے۔ عقائد جمع ہے جس کا مفرد کیا ہے؟ عقیدہ۔ عقیدہ بنا ہے عقد سے، اور عقد کا معنی ہوتا ہے باندھنا، گرا لگانا۔ جیسے مثال ایک دی جاتی ہے، مثال کے ذریعے اگر سمجھاؤں تو عقد بیع یا عقد نکاح، پہلے 2 جو ہے وہ ایک عورت اور ایک مرد آزاد ہوتے ہیں، تو جب ان کے درمیان نکاح ہوتا ہے تو وہ گرہ لگ جاتی ہے۔ تو کسی بھی چیز کو باندھنا اور گرہ لگانا، یہ معنی کیا ہے؟ عقد کا۔ تو عقیدہ کا لغوی معنی ہوگا باندھی ہوئی اور گرہ لگائی ہوئی چیز۔ باندھی ہوئی اور گرہ لگائی ہوئی چیز عقیدہ کا لغوی معنی۔ عقیدہ کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ عقیدہ کا اصطلاحی معنی ہے انسان کے پختہ اور اٹل نظریات۔ انسان کے پختہ اور اٹل نظریات یہ عقائد کہلاتے ہیں، اور یہی عقائد انسان کے دل و دماغ پر حکمرانی کرتے ہیں۔ اور دل و دماغ پر جو حکمرانی کرتے ہیں تو انسان کا کوئی بھی جو عمل ہے وہ انسان کے دل اس کے دماغ کو بھیجتا ہے، اور دماغ فیصلہ کر کے پھر انسان جو ہے وہ اس پہ عمل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کیونکہ کسی نے بڑا خوب کہا تھا، مقولہ ہے کہ انسان اپنی سوچ کا غلام ہوتا ہے۔ جیسی اس کی سوچ ہوتی ہے، جو اس طرف وہ لگاتی ہے وہ اس طرف جو ہے وہ چل پڑتا ہے۔ تو یہ عقائد انسان کے دل و دماغ پر وہ اٹل جو نظریات ہوتے ہیں وہ حکمرانی کرتے ہیں، اور جب حکمرانی کرتے ہیں تو یہی عقائد انسان سے اعمال کرواتے ہیں، اعمال کے محرک ہوتے ہیں۔ محرک کا معنی ہوتا ہے تحریک دینا، ابھارنا، کسی کام کو کسی سے کروانا۔ تو عقائد انسان سے اعمال کرواتے ہیں۔ اب عقیدے کی مثال، عقیدے کی مثال عقیدے کی کس سے دی گئی ہے؟ بیج سے دی گئی ہے، اور عمل کی مثال اس بیج سے اگنے والے پودے کے ساتھ دی گئی ہے۔ تو جیسا بیج ہوگا ویسا ہی اگنے والا پودا ہوگا اور اس پہ لگنے والا پھل ہوگا۔ کیوں کہ یہ تو نہیں ہو سکتا، مثال دوں آپ کو کہ گندم کا بیج ہو تو اس سے سرسوں کا پودا اگ آئے، یا مکئی کا بیج ہو تو اس سے گندم کا پودا اگ آئے۔ کیوں کہ بیج کے اندر جو صلاحیت چھپی ہوتی ہے وہ اوپر آ کر پودے میں ظاہر ہوتی ہے۔ تو جیسا بیج ہوگا ویسا پودا اور پھل۔ اسی طرح کہ مثال عقیدے کو بیج سے دی گئی، تو جیسا بیج ویسا جو ہے وہ پھل، تو جیسا عقیدہ ویسا عمل، جیسا عقیدہ ویسا عمل۔ تو انسان کے جو اعمال ہیں وہ اس کے عقائد کا جو ہے وہ ایک عکس پیش کر رہے ہوتے ہیں، اس کے عقائد کو جو ہے وہ اس کی تفصیلات بتا رہے ہوتے ہیں کہ انسان کے اندر یہ سوچے۔ مثال دوں آپ کو ایک، مثلاً ایک عیسائی کا عقیدہ یہ ہے کہ میں نے عبادت جا کے چرچ میں کرنی ہے، مسلمان کا عقیدہ ہے کہ میں نے عبادت جا کے مسجد میں کرنی ہے، ہندو کا عقیدہ ہے کہ میں نے عبادت جا کے مندر میں کرنی ہے۔ تو جب اس کی عبادت کا وہ ٹائم ہوگا تو جو اس کے دل و دماغ پر وہ عقائد اس کے حکمرانی کر رہے ہیں وہ چیز اس کو اس مندر کی طرف، ہندو کو، اور عیسائی کو چرچ کی طرف، اور مسلمان کو مسجد کی طرف لے جائے گی۔ تو ایسے ہی کیوں کہ وہ عقائد ان کے دل و دماغ پر کیا کرتے ہیں؟ حکمرانی کرتے ہیں، اور ان سے وہ اعمال کرواتے ہیں۔ تو عقائد تیسرا جو ہے وہ اس میں جو آپشن اگلی ہے وہ یہ ہے کہ تبلیغ کا آغاز۔ جتنے بھی انبیاء آئے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تک، تمام انبیاء نے آ کر عقائد کی اصلاح سے اپنی تبلیغ کا آغاز کیا۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں آپ تشریف فرما ہوئے تو سب سے پہلے آپ نے کوہ صفا پر چڑھ کر
جو آپ نے جملے اپنی قوم کو جمع کر کے کہے تھے جب اللہ رب العزت کی طرف سے دین کو پھیلانے کا حکم مل چکا تھا، تو آپ نے یہ فرمایا تھا کہ میں اگر تمہیں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے ایک دشمن گروہ آ کر تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے تو تم کیا کہتے ہو؟ تو سارے لوگوں نے جواب دیا تھا کہ ہم نے آپ کی زبان پر کبھی جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا، یعنی جھوٹ نہیں سنا، اگر آپ کہتے ہیں تو یہ سچ ہوگا، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اور کچھ نے تو یہاں تک روایت میں الفاظ ملتے ہیں، کچھ نے کہا کہ ہم دیکھیں گے اگر لشکر نہ ہو حملہ کرنے والا تو ہم یہ سمجھیں گے کہ ہماری آنکھیں دھوکہ کھا گئیں، آپ کی زبان پھر بھی سچی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس وقت پہلا جو جملہ کہا تھا، ہمیں اس پہ غور کی ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ جب تمہیں میرے اوپر اتنا یقین ہے فَقُولُوا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، تو پھر سارے کہو نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ رب العزت کی ذات۔ تو اس بات پہ سارے اپنے پرائے جتنے بھی تھے وہ بگڑ گئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنے بتوں کو تو نہیں چھوڑ سکتے، ہم خدا وحدہ لا شریک کو کیسے مان سکتے ہیں جن بتوں کی ہم نے اتنا عرصہ عبادت کی ہے ان کے سامنے ہم جھکے ہیں۔ تو اگر سوچا جائے فَقُولُوا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، حدیث پاک کا یہ الفاظ اتنے پہلی آپ کی تبلیغ کا جو آغاز تھا وہ یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے عقیدہ توحید، اللہ کی وحدانیت، اللہ رب العزت کی ایک ہونے کا جو اعلان فرمایا، اور قوم کو اس کی جو ہے وہ اصلاح کے لیے جو پہلا پیغام دیا وہ کیا ہے؟ عقیدہ کی، عقائد کی اصلاح سے کیا۔ اور اس کے بعد آخر میں قرآنی ایک حوالے کے طور پر آیت پیش کروں گا جو قرآن پاک میں آپ کی کتاب میں بھی لکھی ہوئی ہے، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ یہ سورہ بقرہ میں آیت موجود ہے۔ تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ لیکن سب سے بڑی نیکی یہ ہے، اس سے جو پچھلا مضمون ہے آیت کا قرآن میں اگر غور کریں تو یہودیوں اور عیسائیوں نے کہا کہ مشرق یا مغرب کی طرف منہ کرنا یہ جو ہے وہ ایک عبادت ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لیس البر ان تولوا قبل المشرق والمغرب، مشرق مغرب کی طرف منہ کرنا عبادت، کھڑے ہو کر مشرق مغرب کی طرف منہ کرنا عبادت نہیں ہے، بلکہ ولکن البر من آمن باللہ، لیکن نیکی یہ ہے کہ جو ایمان لائے اللہ کی ذات پر، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر، والملائکۃ، فرشتوں پر، والکتاب، آسمانی کتابوں پر، والنبیین، اور سارے نبیوں پر۔ تو اسلام میں جو عقائد ہیں اس آیت سے ہمیں پتہ چلا کہ ان کی 5 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 آخرت پر ایمان، نمبر 3 ملائکہ پر ایمان، نمبر 4 کتابوں پر ایمان، اور نمبر 5 سارے انبیاء پر ایمان۔ تو اتنا حصہ آج ہم نے پڑھا ہے۔ آپ اس کو کتاب کے پہلے صفحے پہ یہ ساری چیزیں لکھی ہیں، بغور مطالعہ کریں اور اس کو بار بار پڑھیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ کیوری سیشن میں جو بھی آپ بات پوچھیں گے انشاءاللہ آپ کو بتائی جائے گی۔ فی امان اللہ، اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی حفظ و امان عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔